وصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر وقال اللہ تعالی فی مقام الآخر ورفعنا لك ذكرك وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود السلام صلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين عزت مآب مقتدر زینت محفل علماء کرام قابل صد تکریم مہمانان اعزاز محترم مکرم معظم اور موقر حاضرین اور سامعین، سب سے پہلے میں مقامی علماء کرام کا اور اس محفل کے میزبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے توسط سے آپ سے آج ملاقات اور شرف گفتگو حاصل ہو رہا ہے۔ بالخصوص محترم جناب محمد سفیان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم ان کی حرمین شریفین کی حاضری ان کے لیے کل قیامت بے حساب بخشش کا ذریعہ بنائے۔ مجھ سے قبل یہاں گفتگو بھی ہوئی اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدایہ نعت و توصیف پیش ہوئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سب اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی بنا رہے ہیں، حضور کا ذکر کر کے اور حضور کا ذکر سن کے، ورنہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ اللہ کے حبیب کی حقیقت اور ان کی عظمت و شان کی رفعت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ مرزا غالب بہت بڑے شاعر تھے اور مرزا غالب کو فن شعری میں جو ملکہ جو صلاحیت حاصل تھی، ادبا اور فارسی ادب کے بلغاء یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے فن میں جادوگر تھا۔ ان کا ایک شعر ہے اور میرا اپنا وجدان ہے کہ مرزا غالب کی بخشش کے لیے شاید یہ ایک شعر ہی کافی ہوگا۔ اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ مرزا غالب کا سارا دیوان ایک طرف، ان کا حاصل زندگی اور ان کا حاصل علم یہ ایک شعر ہے۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ غالب ثنائے خواجہ با یزدان گذاشتیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ کہ غالب اللہ کے حبیب کی تعریف و توصیف اللہ کے سپرد کرتے ہیں، کیونکہ حبیب خدا کی عظمت و شان، ان کی رفعت و مقام اور ان کی حقیقت کو
ان کے رب کے علاوہ جانتا ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی غالب غور و فکر کر کے عاجز اور درماندہ ہو گیا اور تھک ہار کر کہنے لگا، مولا تیرے حبیب کی شان تو ہی بیان کر سکتا ہے، ہماری کیا حقیقت ہے کہ تیرے حبیب کے بارے میں ہم کچھ تعریف اور توصیف کے کلمے اس طرح کہہ سکیں جیسے ان کی شان ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اسی لیے اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے یوں کہا تھا، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا حضور توئی قصہ مختصر، کہ اے حبیب خدا جیسی آپ کی شان ہے ویسے آپ کی تعریف کے بیان کا حق کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا، ہم تو صرف یہ کہیں گے اللہ کے بعد سب عالمین میں سب سے زیادہ بزرگ ہستی صرف اور صرف اللہ کے حبیب کی ذات پاک ہے۔ گرامی قدر احباب، حبیب خدا کی شان جاننی ہو تو رب کا قرآن پڑھنا چاہیے، اور قرآن کو سمجھنا ہو تو حضور کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ گویا قرآن آئینہ ہے حضور کی سیرت کا، اور حضور کی سیرت اور حضور کا جمال و کمال سمجھنا ہو تو پھر رب کا قرآن آئینہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کی جو نعت بیان کی ہے وہ بھی بڑا دلچسپ انداز ہے۔ میں وہاں سے بات شروع کرتا ہوں اور آگے بڑھتا چلوں گا۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام جن جن سے کلام فرمایا، کلام کرنے سے قبل ان انبیاء کا نام لیا، پھر ان سے کلام کیا۔ حضرت آدم سے اللہ نے کلام اور بات کرنی تھی تو یوں بات کی، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں چلے جائیں۔ پہلے حضرت آدم کا نام لیا، پھر ان سے کلام کیا۔ حضرت نوح آئے، فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا، پہلے ان کا نام لیا اے نوح، پھر ان سے کلام کیا۔ حضرت ابراہیم کا نام لیا یا ابراہیم، پھر کلام کیا، قد صدقت الرؤیا۔ حضرت موسیٰ آئے، ان کا پہلے نام لیا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، پہلے نام لیا اے موسیٰ، پھر کلام کیا۔ حضرت داؤد ہیں، ان کا پہلے نام لیا یا داؤد، حضرت زکریا کا نام لیا یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا، پھر بات کی۔ حضرت یحییٰ، کلام رب تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، پہلے نام لیا یا یحییٰ، پھر ان سے بات کی۔ حضرت عیسیٰ کا بھی پہلے نام لیا، پھر بات کی۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے کلام کرنے کا اسلوب الہی یہی تھا، پہلے نام لیا جاتا، پھر ان سے بات کی جاتی۔ آدم صفی اللہ سے بھی یہی انداز ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے بھی یہی انداز ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے بھی یہی انداز ہے، موسیٰ کلیم اللہ سے اور پھر عیسیٰ روح اللہ تک سب کے ساتھ یہی انداز ہے۔ لیکن جب حبیب اللہ دنیا میں جلوہ فرما ہوئے
سبحان اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے کلام کرنا چاہا تو حبیب اللہ کے لیے ساری روایتیں توڑ دی اور کلام کا انداز ہی تبدیل کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر آپ مجھے توجہ کریں اور سمجھنا چاہیں تو یہ بات اظہر من الشمس ہوگی اور حقیقت کے ساتھ بیان ہوگی، اور اس میں کسی قسم کا کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اللہ نے جب بھی اپنے حبیب سے کلام کیا، پہلے اپنے حبیب کی نعت پڑھی، پھر اپنے حبیب سے کلام فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حبیب کا نام ہی نہیں لیا۔ آپ پورا قرآن پڑھ لیں، اللہ نے جب جب اپنے حبیب سے کلام کیا، حبیب کا نام نہیں لیا، بلکہ نام کی جگہ حضور کی نعت پڑھی، حضور کی مدح سرائی فرمائی، حضور کی مدحت کی، پھر حضور سے کلام کیا۔ یہ انداز آپ کو یاسین میں نظر آئے گا، سبحان اللہ۔ آپ کو یا ایھا المزمل میں نظر آئے گا، یا ایھا المدثر میں نظر آئے گا۔ یہ اللہ رب العزت جب جب کلام کر رہا ہے، حبیب کا نام نہیں لے رہا، حبیب کی نعت پڑھ رہا ہے، پھر ان سے کلام فرما رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کے حبیب کا پروٹوکول۔ ایک بات اور سمجھیے، گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں بھی اپنے نبی سے کلام کرتی۔ امتی آتا، اس نے نبی سے کوئی بات سمجھنی ہے، پوچھنی ہے، نبی کو مخاطب کرنا ہے تو کیا کہے گا؟ دو طریقے ہیں، یا تو وہ کہے حضرت قبلہ اے شیخ یہ سوال ہے، آپ جواب دے دیں، اور دوسرا طریقہ یہ آئے اور دھڑلے سے نبی کا نام لے اور بات کرے۔ ساری امتیں جب جب نبی سے کلام کرتی رہیں، نبی کا نام لیتی تھی، یا نوح، یا ہود، یا صالح، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے ساڈا مسئلہ حل کر دیو۔ نام لیتے نبی سے۔ کون؟ امتی، ایک معمولی آدمی، ذرہ خاک، وہ اٹھتا، خاک کا پتلا نبی کا نام لیتا بڑی جرت کے ساتھ، اتنی بڑی جسارت کرتا۔ ہم تو یہاں پر مسجد کے مولانا صاحب کا نام نہیں لیتے، ہم ان سے بھی بات کرنی ہو تو کہتے ہیں حضرت، مفتی صاحب، علامہ صاحب، مولانا صاحب یہ مسئلہ بتا دیں۔ کیوں؟ احترام کے لیے، ان کی عزت کے لیے ہم ان کا نام نہیں لیتے۔ لیکن وہ امتیں اتنی جسارت کرتی تھیں، اپنے نبی کا نام لے کر ان سے بات کرتی۔ ساری امتوں میں یہی روایت اور رسم چلتی رہی۔ تشریف لے آئے آمنہ کے لال عبداللہ کے چاند خدا کے حبیب۔ سبحان اللہ۔ کہیں امت مصطفیٰ بھی اس رسم کو جاری رکھتے ہوئے میرے حبیب کا نام نہ لے لے، اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، سبحان اللہ۔ وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا۔ خبردار، وہ امتیں اور تھیں جو نبیوں کا نام لیتے تھے، کلام کرتے تھے، یہ میرے حبیب ہیں، کسی کو اجازت نہیں ان سے کلام عامیانہ انداز میں کرے اور نام لے کر ہمارے حبیب کو مخاطب کرے۔ عبداللہ بن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں کہا، جب یہ آیت اتری، سب کے سب جب بھی دربار رسالت میں آتے، حضور کی توجہ لینا چاہتے، کوئی کلام پیش کرنا چاہتے، تو پہلے کہتے تھے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پھر اللہ کے حبیب سے کلام کیا کرتے تھے۔ اب غور کیجئے، وہ کیسی عظیم ہستی ہے، نہ خدا جن کا نام لیتا ہے اور نہ کسی کو اجازت دیتا ہے کہ نام لو، بس تمہارا کام ہے ہمارے حبیب کی نعت پڑھو،
ہم اور خدا ہو کر حبیب کی نعت پڑھتے ہیں پھر کلام کرتے ہیں. تمہارا بھی کام یہ ہے نام نہ لینا، بس ہمارے حبیب کی تعریف کرتے رہنا. گرامی قدر آقا، تعریف و توصیف کا یہ سلسلہ پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں مرکزیت اپنے حبیب کی ذات کو دے دی. آپ میری طرف توجہ فرمائیے. ساری کائنات میں مرکزیت اللہ نے اپنے حبیب کو ذات کو دی. کل کائنات کا خلاصہ اپنے حبیب کی ذات کو بنایا. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. نعت مصطفیٰ کا ایک نیا انداز اور کیسا اعلیٰ مضمون اور کتنا بڑا مسئلہ پیش کیا. فرمایا کہ کل عالمین اور تمام موجودات عالم، جملہ ذرات کائنات اور ہر شے کے لیے راحم، رحمت، سراپا رحمت میرے حبیب کی ذات ہے. ساری کائنات حصول رحمت میں میرے حبیب کے در کی بھکاری ہے. گویا کہ پوری کائنات میں رب نے مرکزی حیثیت اپنے حبیب کو عطا فرما دی. پھر آگے بڑھیے. میں مختصر ورنہ ایک آیت پر تو تفصیلاً بیان ہو سکتا ہے. ایک اور مقام دیکھیں. اللہ فرماتا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ فرماتا ہے کہ میرے سارے فرشتے، اب فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ گنتی ختم ہو جائے، وہ گننے میں نہیں آئیں گے. تمام ملائکہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، حکم ربانی ہے پیارے حبیب پر درود و سلام پیش کرتے رہو. اور اللہ فرماتا ہے یہ صرف فرشتے ہی نہیں کرتے بلکہ میں رب خالق کائنات بھی اپنے حبیب پر درود پیش کرتا. خود رب تمام ملائکہ درود پیش کرتے ہیں اور حکم دیا جا رہا ہے جس نے میرے حبیب کا کلمہ پڑھا ہے، جو میرا اور میرے حبیب کا وفادار ہے، وہ بھی میرے حبیب کے دربار میں درود و سلام پیش کرے. گویا کہ رب کی اپنی توجہ بھی حبیب کی طرف، اس نے سارے فرشتوں کی توجہ کا قبلہ بھی اپنے حبیب کو بنایا، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والوں کی ساروں کی توجہ بھی میرے حبیب کی طرف رہے. معلوم یہ ہوا اللہ نے ساری کائنات کا خلاصہ اور مرکز و محور اپنے حبیب کی ذات کو بنا دیا ہے. دوستان گرامی، قرآن مجید میں ایک دو باتیں اور کرتا چلو. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے جیسی محبت فرمائی، جو ان کو عزت دی، کسی اور کے لیے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ایک مرتبہ مشرکین کو، کافروں کو حضور دعوت توحید پیش کرتے ہیں. وہ حسب سابق حضور کی بات ماننے سے انکار کر دیتے. سرکار ایک جگہ بیٹھ گئے اور ایک خاص کیفیت میں اپنے رب سے کلام کیا. کہا یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. اے میرے مولا، اے میرے رب، یا ربی، اے میرے رب، یہ کیسے لوگ ہیں ایمان ہی نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ کو اس وقت اپنے حبیب کی زبان سے جب لفظ جاری ہوا نا یا ربی، اتنا اچھا لگا کہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل کر دی. وقیلی ہی یا ربی، اے محبوب، یا رب تو ساری کائنات کہتی ہے، ہر ایک یا ربی کہتا ہے، لیکن تو نے جو آج یا ربی کہا ہے نا، ہمیں اتنا پیارا لگا ہے کہ ہمیں تیرے یا رب کہنے کی بھی قسم ہے. اللہ نے اپنے حبیب کے یا رب کہنے کی قسم ارشاد فرما دی. اس سے اندازہ کریں. دیکھیں
اللہ جب کسی چیز کی قسم اٹھائے، قسم بیان فرمائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس چیز کو عزت دے رہا ہے، اس چیز کو پسند فرما رہا ہے۔ جب اللہ یار اپنے حبیب کے منہ سے نکلے ہوئے یا رب کہنے کی قسم ارشاد کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کا حبیب اسے یا رب کہے۔ اور دوسری طرف قرآن میں دیکھیں، جب رب اپنے حبیب کو یاد کرتا ہے تو کیسے کہتا ہے؟ ربو کا، اے محبوب تیرے رب نے فرمایا ہے۔ جب حبیب سے کلام کرتا ہے اسے فرماتا ہے تیرے رب نے کہا ہے۔ حبیب کہتے ہیں یا ربی میرا رب، سرکار علیہ السلام یا ربی کہیں میرا رب، تو رب اس کو ایسے قبول فرماتا ہے کہ وہ جب بھی کلام کرے کہتا ہے تیرا رب۔ اس قدر دربار خدا میں سرکار کی وجاہت ہے اور سرکار کا ربط ہے، سرکار کا تعلق ہے۔ اسی بنا پر حضرت مجدد الفسانی نے یوں کہا کہ میں خدا کو اس لیے خدا مانتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا خدا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیونکہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ اب اس ایک جملے پہ آپ غور ضرور کیجئے گا، آپ کو دعوت فکر ہے۔ سب بچوں کو یہ صورت یاد ہے۔ کیا ارشاد ہوا؟ قل هو اللہ احد، محبوب آپ کہہ دیں اللہ ایک ہے۔ اب یہاں پر لفظ قل نہ آتا، صرف هو اللہ احد ہی ہوتا تو بھی آیت مکمل تھی، لیکن اللہ نے قل نازل کیا اور ایک خاص نقطے کی طرف انسانیت کی عقل کو متوجہ کیا۔ میں قل، محبوب آپ ارشاد فرمائیں، آپ کہہ دیں اللہ ایک ہے۔ گویا کہ اللہ بتا یہ رہا ہے میری بارگاہ میں ایمان اس کا قبول ہے جو زبان مصطفیٰ پر اعتماد کر کے کہے کہ اللہ ایک ہے۔ جو میرے حبیب کو بائی پاس کر کے کہے گا اللہ ایک ہے، اس کا ایمان مقبول نہیں، مردود ٹھہرے گا۔ ایمان تو اس کا قبول ہوگا جس نے دربار مصطفیٰ میں اپنی جبین نیاز جھکائی، میرے حبیب کی زبان پر اعتماد کیا اور پھر کہا کہ اے مولا ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس کا ایمان ہم قبول کریں گے۔ گرامی قدر احباب، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کا یہ سلسلہ اللہ نے اپنے تک نہیں رکھا۔ قرآن مجید میں یہ طریقہ سکھایا اور اپنے حبیب کی امت کو متوجہ کیا، اور امت اس سلسلے کو اختیار کر رہی ہے۔ جب قرآن نہیں اترا تھا تب بھی اللہ دلوں میں القاء کر کے اپنے حبیب کی شان اور نعت کا اظہار کرواتا۔ میں بات کرتا ہوں حضور کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی۔ حضور کی عمر 5 یا 6 برس ہے۔ سیدہ آمنہ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف آ رہی ہے۔ ابوا کا مقام ہے، طبیعت کے اندر کچھ اضطراب آیا، بھانپ گئی، وقت آخر آ گیا ہے۔ ابوا کی پہاڑی کے ٹیلوں پر بیٹھ گئیں، آخری سانسیں لے رہی ہیں۔ ساتھ 5 یا 6 سال کا نوری فرزند ہے۔ اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئی اور حضور سے کلام کیا۔ کیا کلام کیا؟ کیسا خوبصورت کلام ہے۔ سیدہ آمنہ فرمانے لگی بارک اللہ فیک من غلام یبن الذی فی حومت الحمام۔ اے بیٹے محمد، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے۔ آپ اس باپ کے فرزند ہیں جس نے موت کے گھیرے سے نجات پائی۔ نجا بعون الملک المنعام فبدی غداۃ الضرب بالسہام۔ جب صبح کے وقت آپ کے والد کے نام کا قرعہ نکل آیا کہ اللہ کے لیے
آپ کے دادا عبد المطلب نے منت مانی تھی، بیٹا ذبح کروں گا، نام آپ کے والد کا نکل آیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَمِئَةٌ مِّنْ إِبِلٍ سَوَامٍ إِنْ صَحَّ مَا أَبْصَرْتُ فِي الْمَنَامِ، 100 اونٹ ان کے فدیے کے لیے پیش کیے گئے۔ اب ماں اپنے بیٹے کو ان کی آمد سے قبل ان کے باپ کی تاریخ بتا رہی ہے، اور کیسی خوبصورت مضمون پر مشتمل یہ گفتگو ہے۔ اور سیدہ آمنہ کتنی قادر الکلام، قادرہ تھی کلام پر، کیسا ملکہ تھا، اپنے مضمون کو شعروں میں پرو کر کس صلاحیت کے ساتھ بیان کرتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے وہ بڑی علم اور عرفان کی حاملہ تھیں۔ فرمایا کہ آپ کے والد کے نام کا قرآ نکل آیا، پھر 100 اونٹ پیش کیے گئے ان کے فدیے کے لیے۔ بیٹے، ان صح ما ابصرت فی المنام، میں نے آپ کے لیے خواب دیکھے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خواب سجانا، کوئی امید رکھنا، اور ایک ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے مستقبل کا کوئی منظر دیکھنا۔ سیدہ آمنہ فرما رہی ہیں کہ رب نے مجھے میرے دل کی آنکھوں سے آپ کا مستقبل دکھایا ہے، اور مجھے کوئی شک اور تردد نہیں، جو میں نے دیکھا ہے کائنات اس کی گواہی پیش کرے گی، وہ سب ہو کر رہے گا۔ کیا ہوگا؟ فَأَنْتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْأَنَامِ تُبْعَثُ فِي الْحِلِّ وَفِي الْحَرَامِ، وہ وقت جلد آ جائے گا جب میرا بیٹا ساری انسانیت کی طرف رب کی طرف سے رسول بنا دیا جائے گا۔ عرب و عجم اس کے آگے گردنیں جھکا دیں گے۔ تبعث بالتوحید والاسلام دین ابیک البر ابراہام فانہاک عن الاسنام اللہ توالیہا مع الاقوام۔ بیٹے، وقت آئے گا آپ توحید کا پرچم بلند کریں گے، اسلام کو پیش کریں گے۔ اپنے جد امجد جو نیکوں اور پرہیزگاروں کے امام تھے حضرت ابراہیم، ان کے دین کو زندہ کر دیں گے اور ہر طرف وہ دین عام کر دیں گے۔ اب اس سارے لفظوں پر غور کرتے کرتے آخری شعر کا ترجمہ سن لیں۔ فرمانے لگی فاللہ، بیٹا میں تجھے اللہ کی قسم دیتی ہوں، انہاک عن الاسنام، میں آپ کو ایک نصیحت کروں گی، کبھی آپ نے بتوں کے آگے پیشانیاں جھکانے والے مشرکوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، نہ ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، آپ نے اپنے جد امجد کے دین کو آگے بڑھانا ہے۔ اب آپ غور کریے، سیدہ آمنہ کر کیا رہی ہیں؟ 100 شرک سے بیزاری کا اظہار، اپنے موحدہ ہونے کا اعلان، اور اپنے بیٹے کے جد امجد حضرت ابراہیم کے دین کا اعتراف۔ اور یہیں تک ہی نہیں بلکہ بتا رہی ہے مجھے کوئی شک نہیں ہے بیٹا بہت جلد تو رسول بنے گا، اور رسول بھی ایسا کہ خدا کی کل خدائی تیری رسالت کے اندر ہوگی، اور ہر طرف تیرا ذکر اور تیرا چرچا ہوتا رہے گا۔ دیکھیں سیدہ آمنہ نے کیسی حضور کی نعت پڑھی ہے، حیرت نہیں ہوئی آپ کو؟ اور دیکھیں سیدہ آمنہ نے اس کے بعد چند الفاظ اور کہے، اور پھر آپ نے آنکھیں بند کر لی، آپ کا وصال ہو گیا۔ وہ الفاظ یہ تھے، کلو حی میت، بیٹا جو زندہ ہے اس نے مرنا ہے، کلو جدید بال، ہر نئی شے نے پرانا ہونا ہے، کلو کبیر یفنا، ہر بڑے سے بڑے شخص نے چیز نے فنا ہونا ہے، وانا میتہ، میں بھی جا رہی ہوں، میرا بھی وقت آخر آ چکا ہے، لیکن وذکری باق، میرا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ میں تو جا رہی ہوں لیکن ابد الاباد تک آمنہ کا چرچا بھی ہوگا، ذکر بھی ہوگا، تعریف بھی ہوگی۔ کیوں؟ وَقَدْ تَرَكْتُ خَيْرًا، میں سب سے بڑی کائنات کی خیر
کائنات کو دے کر جا رہی ہو۔ وقد ولدت طہرا، اور میں ایک پاکیزہ بیٹا تیری صورت میں دے کر جا رہی ہوں۔ عرب و عجم کی ہزاروں شہزادیاں پیوند خاک ہو گئیں، کوئی ان کا نام نہیں جانتا۔ حضور کی والدہ کی پیشن گوئی کی صداقت آسمان عزت پر چمکی، جو جو فرمایا ویسا ہی ہوا۔ رسول اللہ کل کائنات کے رسول بھی بنے، اور ساتھ ساتھ سیدہ آمینہ کا ذکر چار دانگ عالم میں گونج رہا ہے، اور جو آپ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، ابد تک سیدہ آمینہ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ نہ تو توصیف کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ مکہ میں قحط آیا، پانی کا نزول بند ہو گیا، مویشیوں کے حلق سوکھ گئے، ہر تیسری گلی میں ایک جانور پیاسا مر گیا، لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے، کہاں جائیں، کہاں سر رکھیں، کس سے کہیں پانی مل جائے۔ انہیں گھر نظر آیا حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کا، درخواست کی کچھ کیجئے سردار مکہ، پانی کو ترس گئے، بچے موت کے قریب ہیں، جانور مر چکے، قحط نے ہمیں دبوچ لیا، خدا را کچھ کیجئے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے جناب ابو طالب سے کہا، جائیے میرے پوتے محمد کو لے آئیے۔ اور آپ جانتے ہیں اس وقت حضور کی عمر اتنی ہے کہ آپ دودھ پیتے بچے ہیں، ابھی چلنا بھی شروع نہیں کیا۔ جناب ابو طالب نے حضور کو ہاتھوں میں اٹھایا اور بیت اللہ میں لے آئے۔ حضرت عبد المطلب نے حضور کو اٹھا لیا اپنے دونوں ہاتھوں میں، اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا، کہا، مولا میں یہ اپنا پوتا تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں، مکے والوں کو پانی چاہیے۔ اتنا کہا تھا کہ بادل آنا شروع ہو گئے۔ پھر دوبارہ اپنے پوتے کو اونچا کیا، کہا، مالک مکے والوں کے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، مویشی مر رہے ہیں، موت ان کے دروازوں پر دستک دے رہی ہے، ان کو پانی کی ضرورت ہے۔ بادل گرجنا شروع ہو گئے۔ تیسری مرتبہ پھر حضور کو تھوڑا سا بلند کر کے کہا، اے اللہ اب کس بات کا انتظار ہے، پانی برسا دے۔ اتنا کہہ کر ابھی حضور کو نیچے نہیں کیا کہ آسمان سے چھما چھم بارش کا نزول شروع ہو گیا۔ ابو طالب قریب کھڑے تھے، ان سے رہا نہ گیا، حضور کو دیکھتے دیکھتے ایک شعر کہا۔ کیسی خوبصورت نعت پڑھی کہ حضور کو یہ شعر اتنا پسند تھا، کئی مواقع پر آپ نے کہا، کون ہے جو مجھے میرے چچا ابو طالب کا وہ شعر سنا دے جو انہوں نے میرے بچپن میں مجھے سنایا تھا۔ جب کوئی سناتا اکثر حضرت علی کھڑے ہوتے اور کہتے، حضور مجھے اجازت دیں میں اپنے والد کا شعر سناؤں، تو حضرت علی وہ شعر سناتے تھے۔ کیسی خوبصورت نعت ہے۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ جناب ابو طالب کا یہ شعر امر ہو گیا۔ کیسا خوبصورت شعر اور کیسی ان کی فراست تھی۔ انہوں نے کہا، یہ چاند سے زیادہ روشن گورا چہرہ حضور کا۔ سبحان اللہ، آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ آپ کی کافی دیر کی خاموشی مجھے سمجھ لگ رہا ہے کہ شاید آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں پابندی لائی ہوئی ہے۔ کوئی پابندی نہیں ہے، دل کھول کے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا ایک چاند جیسا روشن خوبصورت چہرہ گورے رنگ والا، یستسقی الغمام بوجہہ، ان کے چہرے کا وسیلہ دیا جائے تو بادل بھی برسنا شروع ہو جاتے ہیں، پانی نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ثمال الیتاما، یہ یتیموں کا والی ہے، عصمت للارامل، یہ بیواؤں کی جائے پناہ ہے۔ اب آپ غور کیجئے، حضور تو ابھی اتنے عمر کے لحاظ سے چھوٹے ہیں، کم عمر ہیں، کہ
کہ حضرت عبد المطلب نے گود میں اٹھایا ہے، جناب ابو طالب نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، ابھی تو وہ یتیموں کی کوئی ولایت نہیں کر رہے اور بیواؤں کے لیے کوئی پناہ مہیا نہیں کر رہے، لیکن حضور کے چہرے کو دیکھ کر انہوں نے پیشین گوئی کی، ان کی فراست نے، ان کی نگاہ نے جو پیشن گوئی کی ویسا ہی ہوا، گویا کہ حضور کا چہرہ ہی حضور کی ساری سیرت کو بیان کر دیتا تھا۔ اتنا سچا چہرہ تھا، وہ چہرہ ہی بتا دیتا تھا کہ یہ شخصیت کیسی ہوگی۔ کہا یہ یتیموں کے والی اور بیواؤں کی جائے پناہ ہوں گے۔ آگے بڑھیے، حضور کے چچا ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کے فرزند تبوک سے واپس آ رہے ہیں۔ عرض کیا آقا جی کر رہا ہے آپ کی نعت سناؤ، اجازت دیں گے؟ سرکار نے فرمایا چچا اجازت ہے، سنائیے۔ حضرت ابو طالب نے ایک جملہ کہا، دعانی الی الاسلام، دعانی فی الدخول الی الاسلام امارۃ لنبوۃ۔ آقا آپ بچپن میں جھولے میں لیٹے ہوئے تھے، اس وقت میں نے آپ کی نبوت کی نشانی دیکھ لی تھی، سبحان اللہ سبحان اور میرا یقین قائم ہو چکا تھا۔ اس نشانی سے میں آپ کی نبوت کے اعلان کے بعد میرا دل روشن ہوا اور میں اسلام کی طرف مائل ہوا۔ پوچھا چچا کیا نشانی تھی؟ کہا رأیتک فی المہد، میں نے آپ کو جھولے میں دیکھا، آپ تناغ القمر، چاند سے باتیں کر رہے ہیں، سبحان اللہ چاند سے گفتگو کر رہے ہیں، حیث اشرت الیہ مال، آپ جھولے میں لیٹ کے انگلی اٹھاتے ہیں، جس جانب آپ کی انگلی جھکتی ہے حرکت کرتی ہے، میری حیرت کی انتہا نہیں تھی، میں نے آسمان کے صفحے پر دیکھا چاند بھی ادھر ادھر حرکت کر رہا ہے، آپ کی انگلی وہاں سے پلٹ کر کسی اور جانب جاتی، چاند ادھر سفر شروع کر دیتا، آپ انگلی ادھر کرتے چاند ادھر آ جاتا، چاند سے آپ ایسے کھیل رہے تھے جیسے بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ چچا بس آپ نے اتنا ہی دیکھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے آگے کیا ہوا۔ اب حضرت عباس حیرت میں تھے، پہلی ہی بات بڑی ان کے لیے حیرت ناک تھی، اب اس سے آگے بھی کچھ ہوا ہے، ان کی حیرت میں اضافہ ہوا۔ عرض کیا حضور آگے کیا ہوا؟ میں كنت احدثه وهو يحدثني، چاند مجھ سے باتیں کرتا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا۔ وَيُلْهِينِي عَنِ الْبُكَاءِ، اور جب مجھے رونا آتا تو چاند لوریاں سنا کر مجھے چپ کروایا کرتا تھا۔ اب ایک لمحے کے لیے بات یہاں روک کر میں آپ کو تھوڑا سا اپنی عقل استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہوں، غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں۔ تھوڑا سا غور کیجئے، چاند زمین سے غالباً 6 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے۔ چاند کا اتنا فاصلہ، اور چاند کی کوئی زبان ہے؟ نہیں منہ ہے؟ کوئی اندر زبان ہے؟ نہیں اس کی کوئی آواز ہے؟ نہیں اس کی کوئی لینگویج، کوئی حروف تہجی، کوئی الفابیٹس، کوئی ایسی چیز ہے؟ نہیں ہے۔ اتنا فاصلہ، چاند کی زبان نہیں، لینگویج نہیں، پھر بھی میرے آقا اپنے بچپن میں کھیلتے ہوئے جھولے میں چاند سے کلام کر کے اسے اپنا کلام سنا رہے ہیں، اس بے زبان اور بے آواز کی زبان، لینگویج بھی سن رہے ہیں، آواز بھی سن رہے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ ابھی بچپن ہے، بچپن میں میرے مصطفیٰ کی سماعت کا یہ عالم اور آپ کے کلام کی آواز کا یہ عالم، تو پھر آپ خود سوچ لیجئے جب میرے آقا اپنی عظمت و شان کے مرتبہ کمال کو پہنچ گئے،
उस वक्त मेरे सरकार के गुंबद खजरा से अब ये दयालगढ़ दूर ही कितना हो सकता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आमदे मुस्तफा। मैं ये कहने पर मजबूर होता हूं, जब मेरे आका अपने बचपन में इतने फासले से बेज़बानों के कलाम सुनते हैं तो अपनी नबूवत, फिर अपने मकामात के उरूज के बाद अपने गुलामों का कलाम क्यों नहीं सुन सकते? बे आवाजों का सुन लेते हैं तो आवाज वालों का क्यों नहीं सुन सकते? उनका कलाम सुनते हैं जिनके कलाम की अल्फाज नहीं, तो अल्फाज वालों का क्यों नहीं समाअत फरमा सकते? जब लाखों मील के फासले से कलाम करने वाले का सुनकर जवाब देते हैं तो फिर फैसलाबाद से दरूद पढ़ने वाले का गुंबद खजरा सा जवाब क्यों नहीं दे सकते?